بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی دیر جو ہے آج پھر اس سیٹنگ وغیرہ کے مسئلے کے اندر جو ہے وہ گئی، اس لیے اس کو جو ہے جہاں سے ہماری کل کی گفتگو رکی تھی وہیں سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. ہماری بحث جو ہے وہ تیسری آیت کے اندر تھی کہ جہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ خلق السماوات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، کہ خدا نے جو ہے وہ آسمان و زمین کو حق پہ اس کی خلقت ہوئی ہے، اس کو حق پہ بنایا ہے، اور وصورکم فاحسن صورکم، اور انسان کی جو صورت ہے اس کی تصویر جو بنائی ہے وہ بہترین صورت بنائی ہے، اور اسی کی طرف جو انسان کی باز گشت ہے. تو یہاں پہ جو سب سے پہلے جس چیز کا ذکر ہوا کہ انسان کی جو خلقت ہے وہ اس پوری دنیا کی جو سماوات اور عرض کی جو خلقت ہے وہ بالحق ہے. بالحق سے کیا مراد ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر اس کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے، کل بھی ذکر ہوا تھا کہ اگر ہم کسی مطلب کو اچھی طرح سمجھنا چاہیں تو اس کے جو اپوزٹ جو معنی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو بہتر طریقے سے ہم اس مطلب کو سمجھ سکتے ہیں. ایک اور جگہ ایک اور آیت کے اندر اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے کہ ما خلقناہما الا بالحق، ذرا یہ تو یہی والی آیت ہے، ہاں، ما خلقناہما الا بالحق. اور اسی آیت کے اندر جو اس کا دوسرا جو پارٹ ہے اس کے اندر ارشاد ہوا تھا کہ ہم نے کائنات کو بغیر کسی ہدف کے نہیں بنایا، اور اس کے بعد اسی آیت کے اندر ارشاد ہوا کہ ہم نے اس کو حق پہ بنایا. نہیں، اگر حق کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا کوئی ہدف ہو وہ حق ہے، جو بغیر کسی ہدف کے ہو، بغیر کسی یعنی بیہودہ ہو، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باطل ہے. تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اس آیت کے اندر وہ پارٹ نہیں ہے، اس کو دوسری آیت سے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. یہاں پہ فقط اتنا ذکر ہوا کہ خدا نے اس کائنات کو، پوری کائنات کو، سماوات اور عرض کو جو ہے حق پر خلق کیا ہے. تو اب وہ حق کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کے حوالے سے اتنا ہم فقط ان آیات کو جب دیکھتے ہیں تو اتنا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چیز جو کہ جس کا کوئی ہدف نہ ہو، بغیر کسی ہدف کے ہو اور بیہودہ ہو جسے کہہ سکتے ہیں، وہ باطل کہلایا جاتا ہے قرآن کی نگاہ میں. اور وہ چیز جس کا ایک ہدف ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، کسی وجہ سے، کسی دلیل کے ساتھ، ریزن کے ساتھ اس کی بیس ہوتی ہے، اس کو بیس کر رہا ہوتا ہے، وہ چیز جو ہے قرآن کی نگاہ میں اس کو ہم حق کہہ سکتے ہیں. اب وہ حق کیا ہے اس کی یہاں پہ بحث نہیں کرنی، لیکن اس کے حوالے سے ایک اور مطلب جس کو ان آیات کے اندر سمجھا جا سکتا ہے اور جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے اتنا معلوم ہے کہ اس پورے نظام کو حق پہ بنایا گیا ہے، اب اس کے قوانین جو ہیں یعنی جس کائنات کے میں جو جن قوانین کے اوپر یہ کائنات بیس ہے، وہ بھی اسی ہدف کی جانب انسان کو لے جانا چاہیں گے. یعنی جب ہدف خدا کے سامنے ایک ہے کہ جس وجہ سے انسان کو خلق کیا گیا ہے اور اس پوری کائنات کو خلق کیا گیا ہے، تو اس کو چلانے کے لیے کچھ قوانین ہیں، وہ بھی تمام کے تمام کیا ہیں اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اور پھر اس ہدف تک جو ہے انسان کو جانے کی کوشش کریں گے. انسان کو بھی چھوڑ دیں گے، پوری کائنات جو کہ زمین و آسمان جو کچھ بھی ہے، جو طبیعت ہے، جو نیچر ہے، یہ تمام چیزیں بھی ایک خاص قوانین کے اوپر چل رہے ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے ان قوانین کی روشنی میں انسان کو اس ہدف کی طرف جو ہے لے جانا چاہتے ہیں. تو وہ جو قوانین ہے ان کو اگر انسان نہ سمجھے تو انسان کی جو حرکت ہے وہ اس ہدف تک نہیں ہو سکے گی، کیونکہ یہ قوانین ہیں، یہ چیزوں کے ذریعے سے انسان کو جو ہے اس خاص ہدف تک لے جانے کی کوشش کی جاتی. اگر انسان ان قوانین کو نہ سمجھے تو اس ہدف تک نہیں پہنچ پائے گا. اچھا، اب وہ قوانین کو جو ہے اس سمجھنا چاہیں اس کی امپورٹنس کو، تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اگر دیکھے کہ کسی کو جو ہے دریا میں جو ہے سفر کرنا ہے، کسی کو سمندر میں سفر کرنا ہے کشتی کے ذریعے سے، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی جو ہے بہت زیادہ اس میں دریائی جو قوانین ہیں، جو پانی کے، جو سمندر کی جو قوانین ہیں، انسان کو جو کشتی چلانے والے ہیں ان کو اس کا علم ہونا چاہیے. اگر وہ اس قوانین کو نہیں جانیں گے تو ان کی جو کشتی ہے وہ اس کا ڈوبنے کا خطرہ ہے، یا مثلا وہ غلط ڈائریکشن میں جانے کا خطرہ ہے. تو اگر فرض کریں کہ کسی کو اس ٹائڈس کا جو ہے علم نہ ہو کہ جو ہے وہ کب جو ہے وہ فرض کریں سمندر کے اندر جو ہے طوفانی حالت ہوگی، کب نہیں ہوگی، وہ موسمی جو ہے وہ صورتحال سے آگاہ نہ ہو، یا کلن ان کو راستے کا جو ہے کہ سمندر کے اندر راستے کس طرح سے تعین کرنے ہیں، کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ڈائریکشنز کو حاصل کیا جائے گا، اس چیز کا علم نہ ہو، تو
انسان جو ہے وہ اس ہدف تک جو اس کو پہنچنا ہے اس دریائی سفر کو طے کرتے ہوئے، وہاں تک اچھی طرح سے آسانی سے نہیں پہنچ سکے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ اور اگر طوفان آئے گا تو اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ کس طرح سے اپنی کشتی، فرض کریں آپ پرانے زمانے کی جو کچھ کشتیاں ہوا کرتی تھی اس کے اندر جو ہے بادبان لگے ہوتے تھے، ان بادبانوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کی ڈائریکشنز کو چینج کر کے کشتی کی جو ہے وہ اسپیڈ کا تعین کیا جاتا تھا کہ اس کی اسپیڈ کتنی ہونی چاہیے، اس کی جو ہے وہ اس کا ڈائریکشن کو تعین کیا جاتا تھا۔ اگر اس کے بادبان کے آپ جو ہے اس کی جو سیٹنگ ہے اس کو چینج کر دیا جائے تو اس کشتی کا جو ہے ڈائریکشن بھی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اس کو اسی کے مطابق سیٹ کرنا۔ اب یہ سارا علم جو ہے وہ اگر اس کا علم نہ ہو کسی کو، اور جو اس کشتی پہ سوار ہوا ہے یا اس کا جو کیپٹن ہے یا اس کا جو ناخدا ہے اس کو ان تمام چیزوں کا علم نہ ہو، تو کبھی بھی جو ہے اس ہدف تک اس کشتی کو لے کے نہیں جا سکے گا۔ بس اس کو ان تمام چیزوں کا جو علم ہونا چاہیے کہ اس دریائی قوانین کا بھی، اس کے کس طرح کشتی چلے گی، اس کا بادبان کا ڈائریکشن کس طرح سے سیٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کب اس کو جو ہے بادبان کو اوپر لے کے جانا ہے، کب نیچے لے کر آنا ہے، تمام چیزوں کا علم اس کو ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو کوآرڈینیشن ہے اس کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے۔ اگر اس کے بارے میں نہیں جانے گا تو وہ کبھی بھی اس ہدف تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہے کہ انسان خود جان لے، ٹھیک ہے۔ اب اگر انسان جو ہے وہ نہ جانتا ہو تو کیا اس کے لیے کوئی اور طریقہ ہے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے؟ اب میں کہوں کہ وہ شخص جو ہے اس کو نہیں معلوم کہ یہ بالآخر اس سمندر کا جو پانی ہے، اس کی جو امواج ہیں، اس کی جو ویوز ہیں، اس کے کیا قوانین ہیں، اس کی کیا فزکس ہے، اس کو ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہے، تو کیا وہ کچھ اور نہیں کر سکتا؟ اس کسی اور طریقے سے جو ہے وہ اس ہدف تک نہیں پہنچ سکتا، یا نہ اس کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو ایک اور طریقہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اور شخص جو ان تمام احکام کو اور تمام قوانین کو جو کہ بس کیے گئے ہیں اس کے بارے میں اگر اس کو علم ہو، اور وہ انسان کو آ کے بتائے کہ دیکھو تمہیں تو معلوم نہیں ہے کہ اس میں اس کشتی کو کیسے چلانا ہے، لیکن تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس تمام فزکس اور تمام جو اس کا میکینزم ہے تم کو نہیں معلوم، لیکن تم ایک کام کرو، میں تم کو جو ہے ایک اس کاغذ پہ ان تمام چیزوں کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ جب جو ہے وہ تم کو ڈائریکشن اس کا کشتی کا جو ہے وہ معلوم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، تمہیں اس کو جو ہے وہ مختلف جگہ پہ موڑنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، تم کو اس کی اسپیڈ تیز یا سلو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، جب طوفانی حالت ہو جائے گی تو تم کو بادبان کو کس طرح سیٹ کرنا ہے، جب حالت نارمل ہو جائے گی تو کس طرح سیٹ کرنا ہے، یہ تمام چیزوں کو میں تم کو اس طرح سے کاغذ پہ گائیڈ لائنس کو جو ہے لکھ کے دے دیتا ہوں، اور تم اس کو فالو کرتے رہنا، مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اب ایک انسان جو ہے جو اس کو نہیں معلوم، اگر اس تمام گائیڈ لائنس کو اچھی طرح فالو کرے تب بھی جو ہے وہ کشتی کو صحیح جگہ پر پہنچا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہوتا ہے بہت سارے جو چیزوں کو جو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر جو اس کی بیسکس نہیں معلوم ہوتی، لیکن ان کو وہ انسٹرکشن کا ایک جو ہے جس کہتے ہیں مینول دیا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، آپ اس کو فالو کرتے رہیں، یہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ جو ہدف جو اس چیز کا ہے، جو فرض کریں کوئی مشینری ہے اس کا جو ہدف ہے، اگر آپ اس کو اس طرح سے آپریٹ کریں گے اس گائیڈ لائن کے مطابق تو وہ مشین صحیح کام کرے گی، اس کا جو ہدف ہے اس سے حاصل ہو جائے گا۔ تو یا تو انسان کو خود معلوم ہو قوانین، یا پھر کسی شخص سے جس کو معلوم ہے وہ قوانین، ان سے وہ ان قوانین کو سیکھ لے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے، تب بھی وہ مسئلہ حل ہے۔ تو اسی طرح سے اب جو ہے اس پورے نظام کے اندر یہ جو سمندری ایک اس کا جو نظام ہے اس کے ایک چیز کے اوپر بیس کرتی ہے۔ اگر مجھے نہیں معلوم ہوگا اور میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو کوآرڈینیٹ نہیں کر پاؤں گا تو کیا ہوگا؟ بالآخر میری شکست ہو جائے گی، میں اس ہدف تک نہیں پہنچوں گا۔ یا آپ ایک مثلاً ایک چھوٹے بچے کی مثال لیں، جو چھوٹا سا بچہ اس نے بھی چلنا سیکھنا شروع کیا ہے اور ابتدائی دنوں کے اندر اس کو آپ دیکھیں کہ اس کی جو ہے کہیں سے اس کو جمپ کرنا چاہتا ہے یا کہیں سے فرض کریں سیڑھیاں اترنا چاہتا ہے، اب اس کو جو ہے نہیں معلوم کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بیلنس کرے۔ اب اس کو اس کی یہ چیز کا اندازہ نہیں کہ میں جو پیر اپنا رکھوں گا نیچے کی طرف تو اس کے بعد کیا ہوگا، اور جو ہے کس طرح سے مجھے اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ہے۔ اس کو اس کی ہائٹ کا معلوم نہیں ہے کہ اس کی سیڑھی کی جو ہائٹ ہے وہ کتنی ہے اور اس کے پیر کی جو ہے وہ اس کی کتنی ہے، اس کے ساتھ اس کا کوآرڈینیشن اس کو کچھ معلوم نہیں، وہ جیسے پیر رکھتا ہے اب اس کا جو ہے پیر زمین پہ نہیں آیا ہوتا اور اس کا جسم کا باقی حصہ آگے نکل جاتا ہے، وہ جو ہے زمین پہ گر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ان تمام چیز اس کوآرڈینیشن کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر پایا اپنے جسم کے اندر، اور اس قانون کو جو کہ سمپل سا قانون تھا اس کو نہیں معلوم۔ تو آہستہ آہستہ جب اس کو پریکٹس ہوتی ہے تو اس سے سیکھتا ہے، کہتا ہے نہیں پہلے جو ہے جب تک میرا پیر زمین پہ نہیں پہنچ جائے گا، میرا جو ہے جسم کو آگے اس وقت تک نہیں آنا، اس تمام چیزوں کو سیکھتا ہے اپنے تجربے سے، اور پھر جو آہستہ آہستہ چلنا سیکھ جاتا ہے، سیڑھیاں اترنا سیکھ جاتا ہے، چڑھنا سیکھ جاتا ہے۔ تو جب تک انسان کو اس تمام چیزوں کا علم نہیں ہوگا تو اس کی شکست جو ہے وہ یقینی ہے۔ اگر اس کے اپنے اطراف کے اندر جو کچھ چیز بنائی گئی ہے، جس کے قوانین ہیں، ہر چیز کے اپنے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اب جتنی چیز پیچیدہ ہوتی چلی جائے گی، جتنی سوفسٹیکیٹڈ ہوتی چلی جائے گی، اس کے قوانین اتنے زیادہ سخت ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک دفعہ میں ایک چھوٹی سی مثال دی بچے کی، جو ہے وہ چڑھنے اترنے کی، اس کا چلنے کی، واکنگ کرنے کی، وہ ایک چھوٹی سی ہے، وہ اس میں جلدی انسان سیکھ جاتا ہے۔
لیکن ایک دفعہ جو ہے اگر آپ ایک سوفسٹیکیٹڈ چیز کو مد نظر رکھ لیں، فرض کریں کارخانہ ہے، آپ کارخانے کے اندر دیکھیں کہ ایک شخص ہے، اس کی نظر جو ہے ایک اسکرو کے اوپر یا ایک خاص پرزے کے اوپر ہے جو کہ گھوم رہا ہے. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں گھوم رہا ہے. اس نے بڑی زحمت سے جو سمجھ میں اس کو نے دیکھا، تحقیق کی، اس کو کھول کے دیکھا، تو پتہ چلا کہ ہاں یہ جو پرزا ہے وہ دوسرے پرزے سے کنیکٹڈ ہے. وہ چونکہ گھومتا ہے تو یہ بھی گھومتا ہے ساتھ میں. اچھا، وہ جو دوسرا پرزا ہے وہ دوسرے دو چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ جب وہ حرکت میں آتے ہیں تو یہ والا پرزا حرکت میں آتا ہے. تو پھر اس کو پتہ چلا اچھا یہ جو ہے خود بھی دو چیزوں پہ جو ہے وہ، اور پھر وہ جو دو چیزیں ہیں وہ الگ ممکن ہے تین چار چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ، اور وہ دوسرا بھی الگ. اسی طرح سے جو ہے اس کے اندر اتنی سوفسٹیکیشن ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نہیں سمجھ پاتا کہ آخر یہ کس طرح سے ہو رہا ہے. اب جتنا زیادہ وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا زیادہ وہ ڈیٹیل کے اندر وہ مثلا کارخانہ ہے، بڑا کارخانہ ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو سمجھنے میں زیادہ دقت کی ضرورت ہے، زیادہ مشکل ہوگی. اور جتنا وہ آسان ہوتا چلا جائے گا اس کو سمجھنا بھی آسان ہے. اب اس پوری کائنات کو انسان لے کہ اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی ساری چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں اور ان کا آپس میں جو ایک انٹریکشن ہو رہا ہے، اب کون سی چیز کس کے ساتھ جو ہے وہ کیسے انٹریکٹ کر رہی ہے. اب مجھے کیسے سمجھ میں آئے گا کہ جو ہے وہ میں میری خاص حرکت سے جو ہے وہ یہ نتیجہ نکلتا ہے، اس کا یہ اثر ہوتا ہے، پھر اس اثر کے نتیجے میں دو اثر اور مترتب ہوتے ہیں اس کائنات کے اندر، اس کے اپنے آثار ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے یا تو میں اپنی پوری زندگی انہی ریلیشنز کو سمجھنے میں گزار دوں کہ فرض کرنے کے حد تک جو ہے ہماری زندگی کے اوپر چاند کا کیا اثر ہے، سورج کا کیا اثر ہے، ستاروں کا کیا اثر ہے، پھر ان کا آپس میں کیا اثر ہے، اس کا پانی بھی کیا اثر ہے. ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ فزکس کے قوانین، کیمسٹری کے قوانین، بایولوجی کے قوانین، مختلف چیزوں کے جو ہے انسان انہی کے اندر. آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے فرض کریں جو اپنے جسم میں کی جو اسٹڈی کرتا ہے، انسانی جسم کی اسٹڈی کرتے ہیں لوگ، ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو، تو وہ کتنے زیادہ ڈیٹیل اس کے اندر جب جیسے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہاں انسان کے جو ہے وہ پہلے تو بڑے بڑے اعضاء ہیں، پھر ان کا ایک فنکشن ہے، پھر اس کے اعضاء کے اندر بھی مزید جا کے دیکھیں تو اس کے اندر اور کتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ موجود ہے. پھر ایک انسان دیکھتا ہے کہ ہاں یہ تو میں نے کلی طور پر جو ہے اوور آل مجھے علم حاصل ہو گیا، لیکن یہ کافی نہیں ہے. پھر اس کے اندر جو ہے مزید ہر عضو کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اسپیشلسٹ موجود ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ آنکھ کے اندر خاص جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ ہڈیوں کے اندر کرتا ہے، کوئی کسی کے اندر کرتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ جیسے جیسے انسان اس کے اندر ڈیپ چلا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کے آپس کے ریلیشن ہیں جو اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک عمر چاہیے. اور انسان فقط اپنے جسم کو ابھی تک جو ہے وہ جس طرح سے ہے واقعی نہیں سمجھ پایا. اس کے اندر جو تحقیقات چلتی رہتی ہیں اور انسان کے لیے نئی نئی چیزیں سامنے آتی چلی جاتی ہیں. اپنی انسان پوری زندگیاں جو ہیں بعض سائنٹسٹ جو ہے خاص ایک جو ہے چھوٹے سے جانور اور کیڑے پر لگا دیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح سے کام کرتا ہے. تو یہ پورے کائنات کو سمجھنا آیا میں سمجھ سکتا ہوں اپنی زندگی کے اندر؟ نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ان تمام ریلیشنز کو سمجھ جائے کہ کیسے جو ہے یہ تمام کائنات کا آپس میں کوآرڈینیشن کس طرح سے اور کس طرح اس کا میری زندگی پر اثر ہوگا. اور اگر میں پھر جب مجھے معلوم نہیں ہوگا تو میں کیسے اس راستے کو جو ہے وہ تعین کروں گا، کس طرح سے جو ہے وہ اس مقصد تک پہنچ سکوں گا. تو اس کا دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بتا دیا جائے، وہ شخص بتا دے کہ جس کو تمام قوانین کا علم ہے. وہ اگر آپ کو بتا دے تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا. پھر وہ آ کے بتائے گا کہ تم کو اس راستے میں جو سفر کرنا ہے، اس سمندری راستے میں سفر کرنا ہے، اس کا یہ میپ ہے، اس طرح سے اس کے جو ہے پیڈلز کو گھمانا ہے، اس کا جو ہے اسٹیئرنگ کو اس طرح سے کرنا ہے، اس کے بادبان کو اس طرح سے کرنا ہے. یہ اگر کام ہم کو دے دیا جائے ہاتھ میں تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا. تو اگر ہمیں بھی اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جو ہمارے لیے رکھا گیا ہے، اس کمال تک پہنچنے کے لیے اگر بتا دیا جائے کہ دیکھو تم اگر اس ہدف تک پہنچنا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے. اس کے لیے تم کو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خمس ہے، آپس کے تمہارے تعلقات اس طرح سے ہونے چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، عدالت ہونی چاہیے، تمہیں جو ہے تمہارے مالی معاملات کو اس طرح سے تمہیں کرنا ہے، ان میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن چیزوں کا انجام نہیں دینا ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا تمہارا سلوک ہونا چاہیے، تمہارے اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تمہارے حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ان کا تمہارے ساتھ کیا ریلیشن ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کو اگر بتا دیا جائے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. معلوم ہو جائے گا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ وہ میپ ہے، یہ وہ گائیڈ لائنز ہے، یہ وہ مینوئل انسٹرکشن کا کہ جس کو اگر میں فالو کروں گا تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں. تو یہ وہ مجموعہ ہے جو انسان کو دیا جاتا ہے قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں. انبیاء آتے ہیں یہی چیزوں کو لے کر آتے ہیں کہ اے انسان ہم کو معلوم ہے، اور ان کو کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ ان کو خدا کی طرف سے علم دیا جاتا ہے. وہ خدا جس نے پورے نظام کو بنایا ہے، ایک ایک چیز کا ریلیشن ایک دوسری چیزوں کا، اس کو جانتا ہے کہ کس چیز کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے انسان کی زندگی کے اوپر. وہ کون سا کام کرے گا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، کون سا کام کرے گا تو وہ خوشبخت ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں اس کو چونکہ بنانے والا ہے، اس کو علم ہے. تو وہی جو ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اور معصومین کے ذریعے سے ہمیں یہ گائیڈ لائنس اور انسٹرکشنز کو بھیجتا ہے تاکہ اس کے پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو گزار سکے.
تو یہ وہ زمین و آسمان کا جو حق پر خلق کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ہم نے باطل خلق نہیں کیا، اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کے اپنے اس کے اوپر جو ہم نے بیس کیا ہوا ہے، اور اس کا ایک ہدف ہے، اس ہدف تک جانا ہے ان قوانین کے تحت۔ اگر جو ہے انسان اس کو فالو نہیں کرے گا، ان قوانین کو فالو نہیں کرے گا، تو وہ، چونکہ دنیا ایسے نہیں ہے کہ باطل ہو کہ اس کے اندر کوئی قانون نہ بھی ہو، میں ایسی بھی اپنی زندگی ہدف تک پہنچ، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ حق پر ہے، اس لیے کہ اس لیے اس کے جو ہے قوانین کو فالو کرتے ہوئے ہی آپ جو ہے اس ہدف تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر یہ باطل ہوتا، اس کے اندر کوئی قوانین نہیں ہوتے، ہیپیزڈ ہوتا، ایک تکا لگ جاتا، کسی کا جو ہے کوئی چانس کے پر ہوتا، تو الگ بات تھی، لیکن یہاں پہ چانس نامی کی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چانس میں ٹرائی کرتا ہوں شاید اس طرح سے ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے حتماً ان قوانین کو انسان اگر فالو نہیں کرے گا تو اس کی جو ہے وہ شکست جو ہے وہ یقینی ہے۔ تو یہ قوانین کو خدا جو ہے انسان کو پہنچاتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، تاکہ اس کو فالو کرتے ہوئے انسان، اگر اس کو فالو نہ کیا جائے تو اس کا برعکس کیا ہوگا؟ برعکس جو ہے وہ فساد ہے زمین میں۔ کہ وہ لوگ جو کہ ان قوانین کو فالو نہیں کرتے، ان کو خدا سے نہیں لیتے، بلکہ آپ سوچتے ہیں کہ میں خود سوچوں گا۔ اب وہ شخص جو ہے اس کارخانے میں پہلے دن آیا ہے، وہ سوچے گا میں خود اس کو جو ہے وہ آپریٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے اندر فرض کریں وہ جو ہے وہ دو چار بٹن اس طرح سے دبا دیتا ہے کہ پتہ چلا کہ پورا کارخانہ ہی جو بند ہو کے رہ گیا، اور اس کا جو پروڈکٹ جو ہے ضائع ہو گیا، اس کے اندر نقصان ہو گیا، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ کارخانہ کیسے چلتا ہے۔ تو اگر یہ کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی مرضی سے، اپنے اپنے ناقص علم سے اس کام کو انجام دینا چاہتے ہیں، کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی کی معلوم کرنے، ہمیں کسی اور سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے کیا کرنا ہے کہ اس کارخانے والے نے اس کو کس طرح سے بنایا، مجھے یہ معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کارخانے والے کا اس کے ہدف کیا ہے، وہ اصل میں کون سا پروڈکٹ چاہتا ہے اس سے، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں خود اپنی عقل سے جو سوچوں گا اور اپنے علم سے سوچوں گا، اور مجھے سب معلوم ہے، سب کچھ کر سکتا ہوں، اور کام کرنا شروع کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کارخانے کے اندر اس کا جو ہے وہ بالکل خراب جو ہے صورتحال نکل آئے گی سامنے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوتے چلے جائے گا۔ جس کو مشینز کو آپریٹ کرنا نہیں آتا ہوگا، وہ ممکن اس طرح سے مشین کو آپریٹ کرے کہ اسی کا ہاتھ جو ہے وہ کٹ جائے، اور بس ہوتا ہے جس طرح ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں، اس کو صحیح آپریٹ کرنا نہیں آتا، مشین کو آپریٹ نہیں کر پا رہا، تو اس کا ہاتھ خود جو ہے وہ کٹ گیا۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کے نقصان اس کے اندر یقینی ہے، اور اس چیز کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں؟ اپنی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر فساد پیدا ہو رہا ہے۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ یعنی کام خراب ہو رہا ہے۔ جس چیز کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا تھا، آپ دیکھیں کبھی جو ہے یہاں پہ پالوشن کے نام پہ، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ دنیا گرم ہو رہی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے، اور اس طرح طوفان آ رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اتنی بیماریاں اس کی وجہ سے پھیلتی چلی جا رہی ہیں، تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ انسان اس کے اندر فساد پھیلا رہا ہے۔ جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے تھا، ریلیشن شپس کا آپس میں ہونا چاہیے تھا، اس کو ٹیک کیئر نہیں کیا جا رہا، اس کو خیال نہیں رکھا جا رہا، اس کا نتیجہ حتمی ایسا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں پہ خدا کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے، نہیں، خدا نے تو انسان کے لیے جو ہے انبیاء کے ذریعے سے، اولیاء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو بھیجا کہ اس طرح سے تم کو کام کرنا ہے، بعض چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، بعض چیزوں کو تم کو اس کی فالو کرنا ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو فساد جو ہے وہ دنیا کے اندر یقینی ہے۔ یفسدون فی الارض، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے، اور پھر دنیا کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد کا اور کوئی مطلب نہیں، فساد یہی ہے، یعنی قوانین کا فالو نہ کریں جو خدا کے بتائے ہوئے قوانین ہیں، اور اپنی مرضی سے جو ہے اپنے، تو اس کے نتیجے میں یہ، اگر اس کے مطابق عمل کرو گے تو دنیا کے اندر جو ہے وہ خوشحالی آئے گی، جس کو جو ہے کہا اس آیت کے اندر، سورہ اعراف کے اندر اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اس دنیا والے جو ہے وہ تقوی ایمان لے آئیں، اور جو ہے اپنی زندگی کو تقوی کے مطابق چلائیں۔ تقوی یعنی کیا؟ یعنی جس طرح سے خدا چاہتا ہے اس طرح سے چلائیں، جن چیزوں کی طرف جانا لے جانا چاہتے ہیں اس طرف جائیں، اور جس طرف نہیں لے جانا چاہتے اس طرف نہ جائیں۔ ایمان کے ساتھ، اس عمل صالح کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے تو کیا ہوگا؟ خدا کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم اس دنیا کے یعنی آسمان اور زمین کو کی جو تمام برکتیں اس کے لیے کھول دیں گے۔ یعنی ایسا نہیں فقط آخرت کے اندر اس کو اس کا نتیجہ ملے گا، نہیں، یہ دنیا اس کے لیے جو ہے وہ جنت بن جائے گی، اگر وہ ایمان لائے انسان جو ہے مجموعی طور پر، یہ معاشرے جو ہے ایمان لے آئے خدا کے اوپر، اور جس طرح سے خدا زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ وہ گزاریں، اس طرح کی زندگی گزاریں، اس تقوی کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، تو ان کے لیے جنت بن جائے گی زندگی، ان کے لیے برکات زمین آسمان جو ہے ان کے لیے اس کے راستے کھل جائیں گے۔ لیکن کیا ہے، انسان اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، اور کہتا ہے مجھے وہ راستہ نہیں چاہیے، مجھے وہ قوانین نہیں چاہیے جو خود اس کے بنانے والے نے دیا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے، اس کی طرف جب پیٹ جو ہے اپنی جو ہے وہ پیٹ کر لیتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور خود جو چاہتا ہے کہ اپنی کوشش کرے، تلاش کرے بغیر خدا کے اوپر جو تکیے کیے ہوئے، تو کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ، لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اس آبادی کو خراب کر دیتا ہے، ان کھیتیوں کو خراب کر دیتا ہے، نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اطراف میں جو ہے اس دنیا کے اندر کتنی انسانیت جو ہے اس پستی کی طرف چلتی جاتی، چلی اتنا زیادہ وقت گزرتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ انسان
سنبھلے اور کمال کی طرف آئے، اتنا ہی زیادہ جو ہے برائیاں معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جا رہی، فساد بڑھتے چلے جا رہا ہے، ظلم بڑھتے چلے جا رہا ہے. آپ دیکھیں ڈسکرمنیشن بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر سے جو ہے. آپ اسی جو ہمارے اس حالیہ واقعے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو انسان جو بہت زیادہ اپنے لیے علم کی بات کرتے ہیں، بہت زیادہ سویلائز لوگ ہیں، بہت زیادہ ترقی یافتہ افراد ہیں، ترقی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان لوگوں نے جو ہے یوکرین کی وار کے اندر کیا جب وہ لوگ یہاں سے جو فرار کیا لوگوں نے اور جو ہے لوگوں نے پناہ لینا شروع کی، تو جن ٹرینز کے اندر جو سوار ہو رہے تھے تو وہاں پہ جب کیپیسٹی انہوں نے دیکھا کم ہے تو کہا کہ پہلے جو ہے کون سوار ہوگا، پہلے وہ گورے سوار ہوں گے. یعنی رنگوں کی بنیاد پہ وہ جو جاہلیت کے زمانے کے جو قوانین ہیں کہ ان کو فوقیت حاصل ہو اور باقی جو ہے وہ کالوں کو جو ہے وہ کہا جائے کہ تم تو جیسے انسان ہی نہیں. تو ان کو اس طرح سے ظلم کیا گیا، ان کو جو ہے یہ آج کی دنیا کی بات ہے، نہ کہ جو ہے 1000 سال پہلے کی دنیا کی. آج کی دنیا جو اتنا زیادہ حقوق بشر کی اور انسانی حقوق کی بات کرتی ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ سویلائزڈ کہتی ہے اور ترقی یافتہ کہتی ہے، ان لوگوں کی بات ہے. تو انتہائی بے شرمی کے ساتھ بغیر کسی کہتے ہیں بغیر کسی خوف کے بالکل جو ہے وہ ڈھٹائی کے ساتھ کہا کہ نہیں، اس میں جو ہے پہلے گورے سوار ہوں. یعنی اپنے آپ کو ایک جدا مخلوق سمجھنا، اپنے آپ کو ایک سپیریئر مخلوق سمجھنا جس کی اتنی زیادہ لوگ مذمت کرتے ہیں، اور جہاں پہ جو ہے وہ ذرا سا کوئی جہاں پہ ان کو ان چیزوں کے بہانے چاہیے ہوتے ہیں اور دوسروں کو جو ہے وہ سرزنش کرنے کے لیے جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں کہ جب خدا کے قوانین سے منہ پھیر لیتے ہیں تو پھر جو ہے اپنی جب منمانی کرتے ہیں تو اس دنیا کے اندر فساد پھیلاتے ہیں. لیفسد فیھا ویہلک الحرث والنسل، اصل زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، انسانوں کو تباہ کر دیتے ہیں، ان کے لیے کسی چیز کی پھر کوئی اہمیت. یہ ہے وہ باطل، اس کے مقابلے میں باطل. تو خدا فرماتا ہے اس آیت کے اندر کہ هو الذی خلقکم سوری خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم. اس کے فوراً بعد کہا کہ انسان کو بھی ہم نے کیا کیا، اس پوری کائنات کو حق پہ خلق کیا، اور وصورکم، اور تم کو انسان کی جو تصویر بنائی، فاحسن صورکم، اور تم کو بنایا اور تمہاری بہترین تصویر بنائی. اب تصویر سے کیا مراد ہے؟ منظور یہ ہے کہ انسان کو جو ہے بہت خوبصورت بنایا ہے، یعنی سارے انسان جو ہے اس دنیا کے اندر بہت خوبصورت ہیں اور کوئی اس میں جو ہے بدصورت نہیں. آیا احسن صورت کا یہ مطلب ہے؟ نہیں، بلکہ خدا کہہ رہے ہیں میں نے تو سب انسانوں کو جو ہے وہ بہترین بنایا، تمہاری صورت کو بہترین بنایا ہے. تو وہ خوبصورتی جیسی ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہترین صورت کے اوپر ہمارے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے کہ جو ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے، جبکہ وہ مراد نہیں ہے. بلکہ خدا کے نزدیک تمام انسان جو ہے وہ ان کو احسن بنایا گیا ہے. کس معنی میں؟ پہلے کہا کہ اس پوری زمین و آسمان کو جو ہے وہ حق پہ خلق کیا گیا، صحیح، اس کی تمام توضیحات جو گزر گئیں، اس کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، اور اس کائنات کو وہاں تک پہنچنا ہے، اور اس وہاں تک پہنچانے کے لیے کچھ قوانین ہیں اور کچھ راستے ہیں. ان قوانین کی، ان راستوں کی اگر انسان جو ہے وہ کیئر کرے گا اور اس کے مطابق چلے گا تو اس ہدف تک پہنچ جائے گا. یہ حق. اسی پورے سسٹم کے اندر انسان بھی ہے، انسان اس کا پارٹ ہے. پہلے پوری کائنات کی اوور آل بات کی، پھر اس کا اب خاص فوکس کر کے، چونکہ انسان کی ہدایت کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے، تو اب جو ہے وہ خاص فوکس کر کے انسان کے اوپر ذکر ہے کہ تم بھی اسی کا پارٹ ہو، تم بھی اسی پوری کائنات کا حصہ ہو، اس سے الگ تو نہیں. تو تم بھی اس سے کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہو، بلکہ تمہیں اسی کا حصہ ہو، اور تم کو بھی خدا نے احسن صور کے اندر پیدا کیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اسی پوری کائنات کو جس کو ہم نے حق پہ خلق کیا ہے، تم بھی جب اس کا پارٹ ہو تو تمہارے لیے بھی ہدف ہے اور تمہارے لیے بھی قوانین ہیں. اب جب ہدف ہے اور قوانین ہے تو تمہارے پاس کچھ ایسے ٹول ہونے چاہیے اور کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے، تمہارے وجود اس قسم کا ہونا چاہیے کہ تاکہ تم ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے اس ہدف تک پہنچ سکو. اگر میں ایک ایسی چیز بناؤں، ایک ہدف رکھوں ایک چیز کے لیے، ایک ہدف تک پہنچانا چاہتا ہوں ایک چیز کو، اور اس کے اندر جو کنٹینٹس رکھیں، اس کے اندر جس طرح سے اس چیز کو بنایا ہے اس کے اندر وہ کیپیبلٹی نہ ہو کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے، صحیح ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ چیز اچھی طرح نہیں بنی، کیونکہ اس کا جو ہدف تھا وہ پورا نہیں کر رہی. مجھے ایک خاص چیز کی ڈیمانڈ تھی، میں نے کہا کہ مجھے ایک خاص قسم کے پروڈکٹ کی ضرورت ہے، صحیح ہے. اب وہ پروڈکٹ جو ہے میں نے کہا کسی کارخانے والے کے پاس لے کے گیا کہ مجھے یہ چیز جو ہے وہ چاہیے، اس چیز کو آپ بنا کے دیں. فرض کریں کہ مجھے خاص ایک پرزے کی ضرورت ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ اسٹرینتھ ہونی چاہیے، اس کا اتنا زیادہ اس تمام خصوصیات کی حامل وہ پرزہ ہونا چاہیے. اب میں کسی فیکٹری والے کے پاس لے جاؤں اور کہوں کہ مجھے اب بناؤ، کہ گھنٹے کے بنا کے دے دوں گا. اب جب بنا کے اس نے دیا تو ہم نے دیکھا کہ نہیں، وہ تو صحیح نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ اس کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں تھی، اس کی مشینز کے اندر وہ چیز نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی، اور اس کے پاس وہ ڈیزائننگ نہیں تھی، تمام چیزیں جو اس کے اندر ہو سکتی ہیں، اور اس کے پاس اس نے جو چیز بنائی وہ اس کے مطابق نہیں بنی، تو وہ فائدہ نہیں ہوا، اس ہدف تک نہیں پہنچ پایا. لیکن اگر جو ہے وہ ایک ایسی چیز بنائی جائے کہ جس چیز کو ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا اور جس ہدف تک آپ پہنچنا چاہ رہے تھے اس تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہوں، اس کو اسی طرح سے بنایا جائے، تو میں کہوں گا کہ ہاں یہ چیز جو ہے وہ میرے کام کی ہے، اور یہ جو ہے وہ جو چیز میں چاہ رہا تھا وہی چیز ہے. تب انسان کو خدا جو ہے کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. اس کمال تک پہنچنے کے لیے اس انسان کے اندر
کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے اس کے وجود کے اندر. اگر وہ اس تمام خصوصیات اس کے اندر رکھ دی جائیں تو کہیں کیا یہ بہترین کا یہ بہترین چیز ہے. یہ جو ہے اگر واقعا اگر صحیح اس کو جو آپریٹ کیا جائے تو اس کے اندر تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ اس ہدف تک پہنچ سکتی ہیں اگر کوئی اس کو آپریٹ صحیح کرے. یعنی اس کے اندر تمام چیزیں رکھ دی گئی ہیں. یعنی بنانے والے کی طرف سے کوئی کمی نہیں رکھی گئی. اس نے اپنا پورا کام کر دیا بہترین صورت کے اندر. اس کو صورت کا مطلب کہ یہ چیز ہے بہترین صورت سے مراد یہ ہے کہ اس کو جس طرح سے خلق کیا ہے اس کے اندر تمام وہ چیزیں, اس کے اندر عقل بھی رکھی ہے, اس کے اندر روح بھی رکھی ہے, اس کا جسم بھی ہے, اس کے جسم کی جو تمام خصوصیات بھی ہیں, اس کے احساسات بھی ہیں, اس کے جذبات بھی ہیں. یہ پورا مجموعہ اس طرح سے بنایا گیا ہے. فقط خشک اس کو جو ہے نہ فقط اس کو جسم بنا دیا ہے خالی بغیر عقل کے, جس طرح سے آپ کہیں کہ حیوانات کے اندر ہے, ایسا نہیں بنایا. اس کے اندر احساسات بھی رکھے ہیں, عقل دونوں کا آپس میں جو ہے وہ ہمیشہ ایک تھوڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے عقل کہتی ہے اب اس طرح سے کام کریں, انسان کی جو ہے حوث جو ہے خواہشات کہتی ہیں اس طرح سے کام کیا جائے. ان کے درمیان ایک کلیش ہے جس کے نتیجے میں انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے, اس امتحان کے نتیجے میں انسان کو کمال تک پہنچانا ہے. اب دیکھیں کتنا زیادہ آپس میں کوآرڈینیشن ہے. اگر جو انسان کو ہدف تک پہنچانا ہو کمال تک اور اس کے اندر امتحان اس کا لیا جانا ہو, لیکن اس امتحان لیے جانے کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر نہ ہو, ایک اندر آپس اندرونی کلیش نہ ہو, تو کس طرح سے کام چلے گا, کیسے اس کا امتحان ہوگا. بس اس کا امتحان لیے جانے کی بھی بہترین تمام چیزیں اس کے اندر ہیں. پھر اس کا امتحان اتنا بھی سخت نہ ہو جائے کہ اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے, تو اس کو عقل بھی دی ہے. پھر اس کے لیے جو ہے انبیاء بھی بھیجیں تاکہ اس کو ہدایت بھی کریں, تاکہ اس کی جو ہے وہ سختی اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ اس کو پاس ہی نہ کر پائے اس امتحان کو. تو ان تمام چیزوں کو بھی اس کے اندر رکھا گیا. بس امتحان بھی لینا مقصود ہے لیکن اتنا سخت بھی نہ ہو جائے. یہ تمام چیزوں کو جب مد نظر رکھتا ہے تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کے اندر جو ہے کتنا ڈیلیکیٹ ایک ریلیشن شپ پایا جاتا ہے اور کتنا نزاکت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ ذرا سی کوئی چیز آپ ادھر سے ادھر کر دیں تو کام خراب ہو جائے گا. آپ کہیں کہ انسان کے جذبات کو سے لے لیا جائے تو نہیں ہو سکتا. اب انسان کی جذبات کو لے لیا جائے تو اس کی فرض کریں کہ آپ اس کی بہترین مثال لے سکتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے اندر, ٹھیک ہے, اگر انسان کے پاس جو ہے جذبات نہ ہو, اس کے اندر محبت نہ ہو, ایثار کا جذبہ نہ ہو, قربانی کا جذبہ نہ ہو, تو کیا کوئی ماں باپ جو ہے اپنے بچے کی جو ہے وہ تربیت کر سکتے ہیں, اس کو بڑا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ظاہری بات ہے وہ انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ تنگ آ جائیں گے پہلے ہی دن جو ہے اس کی جو ہے وہ حرکتوں کو دیکھ کے, اس کی ناسمجھی کو دیکھ کے وہ نہیں کر سکیں. لیکن وہ کیا چیز ہوتی ہے, وہ محبت خدا ڈال دیتا ہے ماں باپ کے دل میں تاکہ وہ اس بچے کو جو ہے بڑا کر سکے. اگر محبت کو لے لیں آپ, تمام چیز اس کے پاس عقل ہو لیکن محبت نہ ہو, کام نہیں ہو سکے. لیکن جہاں پہ جو ہے فقط و فقط جو ہے وہ جذبات ہوں, عقل نہ ہو, تب بھی کام نہیں ہو سکے گا. کہ آپ کہیں کہ جہاں پر عقل تو ہے, جہاں پہ جذبات تو ہیں لیکن عقل نہیں ہے, تو آپ کہیں گے کہ وہ فرض کریں بچہ جب کہے گا مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے وہ چیز چاہیے, جو اس کے لیے نقصان میں ہوگی, لیکن جذبات کہیں گے ہاں اس بچے کو جو مانگ رہے ہیں تو اس کو دے دینی چاہیے, اس کی ضد کو پورا کر دینا چاہیے. تو یہاں پہ کیا ہوگا, اس کی عقل جو ہے وہ جب نہیں ہوگی تو یہاں پہ اس کا نقصان ہو جائے گا. تو دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے, دونوں چیزوں کا نہیں ہزاروں چیزوں کا آپس میں جسے کہتے ہیں کمبینیشن ہونا چاہیے, جس کو خدا نے اس انسان کے وجود کے اندر رکھا ہے. مختلف طرح کی جو اس کی جو چیزیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں, اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے. اس طرح کا انسان کو خدا نے انسان کو بنایا, کتنا خوبصورت ہے. پھر انسان کو کہا جاتا ہے یہ وہ مانا ہے کہ احسنا سبارکم, کتنا تم کو بہترین خدا نے بنایا. ہر وہ چیز جو تم کو چاہیے تھی تمہارے وجود میں ہونی چاہیے تھی, اس کو تمہارے وجود میں خدا نے رکھا ہے. تو ہر انسان کو خدا نے اس طرح سے, نہ کہ فقط ایک خوبصورت انسان, ظاہری خوبصورتی مراد نہیں ہے بلکہ اس کی اپنا وجود مراد ہے کہ جس کے اندر تمام ضرورت کی چیزیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اب وہ جانا کہاں ہے, وہ ہدف کہاں ہے, وہ خدا کی طرف ہے. ہدف بھی بتا دیا کہ ہم نے اس پوری کائنات کو حق پہ بنایا, اور یہ حق کے ساتھ جو ہے اس کے قوانین ہے, اس کی جو ہے پیچھے ایک فلسفہ ہے, اس کی جو ہے بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے, بغیر کسی ریزن کے نہیں ہے. اور اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ بھی پوری تم کو دے دیے ہیں, ہر طرح کا ٹول تمہارے ہاتھ میں ہے, ہر طرح کے جو وسائل تمہارے ہاتھ میں. اب تم کو جانا کہاں پر ہے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے, خدا کی طرف جانا. وہ کمال ہے کیا, وہ ہدف ہے کیا, وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور وہ جو جہاں بازگشت ہوگی, جہاں تمہارا راستہ ہے, جہاں تم کو پہنچنا ہے, وہ خدا کی ذات ہے. وہاں تک تم کو جو ہے وہ تمہارا کمال وہ ہے, وہ ہدف جو ہے وہ ذات ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. پھر فوراً کہا کہ جب یہاں یہ پوری بات ہو گئی کہ اس طرح سے جو ہے شروع میں جو اب اس کے جو ہے ایک سیر کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان آیات جو ہے وہ آگے بڑھ رہی. شروع میں جو خدا کی جو ہے وہ تسبیح کی بات ہوئی, پھر اس کی جو ہے کچھ خصوصیات کی بات ہوئی کہ خدا کے اندر حمد ہے, اس کے اندر ملک, اس کی حمد اسی کے لیے, ملک اسی کے لیے, قدرت اسی کے لیے. پھر جو ہے خلقت کی بات آئی تو کہا خدا نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو جو ہے خلق تو کر دیا, تو دو گروہ بن گئے. کچھ لوگوں نے قبول کیا اپنی معرفت کی وجہ سے, اور اپنے جو معرفت کے جو ٹولز ہم نے اس کو دیے تھے تو اس کے ذریعے سے قبول کیا. کچھ لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ پردہ ڈال دیا, قبول نہیں کیا, وہ کافر ہو گئے.
اور خدا جو ہے وہ تمہارے تمام اعمال سے جو کہ ان عقائد کے نتیجے میں نکلتے ہیں، جو اعمال جو تم سے سرزد ہوتے ہیں، اس سے آگاہ ہے۔ اور خدا نے اس پوری کائنات کو دیکھو بےہودہ خلق نہیں کیا کہ تم سمجھو کہ میں جو چاہوں گا، خدا نے مجھے خلق تو کر دیا، چاہے میں مومنانہ عمل کروں چاہے میں کافرانہ عمل کروں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں، بلکہ اس پوری کائنات کو ہم نے حق پہ خلق کیا۔ اگر تم نے اس حق کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری تو برباد ہو جاؤ گے۔ جیسے کہ اس بچے کی مثال ہے کہ جیسی وہ قدم رکھے گا گر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قوانین کے مطابق جو ہے وہ اس کام کو انجام نہیں دے رہا۔ تم بھی اگر اپنی زندگی کو ایسی گزارو گے تو ہلاکت ہے۔ بس انسان کو خدا یہ نہ سمجھو کہ بغیر کسی قوانین کے، نہیں، حق کے اوپر ہے، بس اس کے قوانین کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اور خدا جانتا ہے کہ تم کیا کرو گے۔ اب تو خدا نے بنا کے تم کو چھوڑ دیا، اس دنیا میں بھیج دیا، خلقت ہو گئی تمہاری، ان قوانین کو بھی بتا دیا۔ اب جو تم جب کرو گے تو خدا جو ہے جانتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ اور پھر خدا نے اس تمام کائنات کو خلق کیا اور تم کو بہترین صورت کے ساتھ خلق کیا، بہترین طریقے سے خلق کیا۔ تمہارے پاس ہر وہ چیز موجود ہے کہ جو تمہیں حق تک پہنچا سکتی ہے، جو تمہیں ہدف تک پہنچا سکتی ہے۔ تو ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف خدا کی ذات ہے۔ اور خدا جانتا ہے کہ اس کائنات کے اندر، اس سماوات اور عرض کے اندر جو ہے کیا ہے، ہر وہ چیز جو موجود ہے اس کو جانتا ہے۔ وہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اس چیز کو بھی جانتا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، اور اس چیز کو بھی جانتا ہے کہ جس کا تم اعلان کرتے ہو، جس چیز کو جو تم علنا انجام دیتے ہو، وہ بھی خدا۔ اور ایسا نہ سمجھو کہ اگر اپنے دل میں جو ہے کچھ سوچ رہے ہو، کچھ خیالات آ رہے ہیں، تمہارے افکار ہیں، اس چیز کو خدا نہیں جانتا، تمہاری نیتوں کو نہیں جانتا، نہیں، خدا ان کو بھی جانتا ہے۔ بلکہ واللہ علیم بذات الصدور، اصل میں تمہارے ممکن ہے اتنا زیادہ تم سے آگاہ ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان شاید خود بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے فیصلہ کرتے ہیں بہت سی دفعہ لوگوں کے بارے میں کہ یہ شخص ایسا ہے، یہ شخص ویسا ہے، یا اپنے کاموں کے اندر جو ہے، یا کسی اور کے کام کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کی ہدف، اس کی نیت اچھی نہیں تھی، ہم یہ تمام چیزیں جو ہے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں بھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ اچھا ہم کو نہیں لگ رہا، یا اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے، یا ہمارے پاس کوئی فیصلہ ہے کہ آپ ان کے درمیان جو قضاوت کر دیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی جہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہمارا جھکاؤ جو ہوتا ہے، ہمارا جو میل ہوتا ہے، ہمارا جو جسے کہتے ہیں ہمارے جھکاؤ جس طرف ہے، تو اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ شخص تو جو ہے شکل سے ہی جو ہے مجھے برا لگ رہا ہے، مثلا ہے یہ ایسا ہو گئی، ایسا معلوم ہے کیسا ہے، بغیر کسی جو ہے وہ اس کے حق کے اوپر بیس کیے ہوئے، اور یا اس کی مثلا پہلے جو ہے کسی زمانے میں اس نے ہم سے کوئی برائی کی ہوگی تو ہمارے دل میں اس کے لیے کینہ بیٹھ گیا ہے، اب جو ہے ہم جا کے جو ہے اس کے خلاف فیصلہ کر دیں۔ اب ہم کو معلوم بھی نہیں کہ ہم یہ کام جو ہے جو کر رہے ہیں اس کے خلاف جو فیصلہ دے رہے ہیں اور ایک دوسرے شخص کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک چیز موجود ہے، سالوں سال پہلے جو ہے اس نے مجھ سے کیا تھا، ایک برائی کی تھی، یا میں جس چیز کو سمجھ رہا ہوں کہ برائی کی تھی، اور وہ میرے دل میں بیٹھ گیا، اور اس وقت جو فیصلہ میں کر رہا ہوں ممکن ہے میرے ذہن میں وہ چیز نہ آ رہی ہو، لیکن وہ اس کو تاثیر رکھ رہی۔ تو دل کے اندر کی جو گہرائیاں ہیں جس کی طرف اس وقت متوجہ نہیں ہو، خدا اس کو بھی جانتا ہے۔ یا وہ ایک کام جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، میں اب فرض کریں کہ بہت خیرات کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی چیریٹی کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، کسی کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہاں پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے بہت نیک کام کرنا چاہ رہا ہوں، خدا کی اس کے اندر ہدف جو ہے فقط خدا ہے، لیکن اس کی دل کی گہرائیوں کے اندر ممکن ہے کوئی اور چیز ہو کہ جو اس کو اس کام کی طرف جو ہے وہ مائل کر رہی ہے، اور انسان سمجھ رہا ہو کہ میں خدا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اسی لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بہت کم ہے وہ انسان جو کہ مشرک نہ ہو، مثلا تقریباً شاید ہی کوئی انسان ہو جو مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کی گہرائیوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا اس کو علم بھی شاید نہ ہو، متوجہ نہ ہو۔ اگر وہ توجہ دینا چاہے اور بہت زیادہ غور کرے تو اس تک پہنچ سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن عام طور پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہیں، خدا ہم سے کہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے حال کو حتیٰ تم سے زیادہ جو اس گہرائی کے اندر جو چیز موجود ہے اس کو بھی جو خدا بہتر جانتا ہے۔ تو اب یہ اس کا ربط کیا ہے ان باتوں کا، کہ جو ہے وہ بات یہاں تک ہوئی تھی کہ انسان کو خدا نے خلق کیا، اس کا ایک ہدف ہے، ایک اس کا راستہ ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے ایک انسان وہاں تک پہنچ جائے گا اس ہدف تک جو کہ خدا ہے۔ پھر کہا کہ خدا بہتر جانتا ہے۔ تو شاید اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا لنک اس طرح سے بنتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ممکن ہے خیال ہے، جو کہا پہلے بھی اشارہ ہوا کہ ممکن ہے انسان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ راستہ تو میں خود بھی اپنے لیے طے کر سکتا ہوں، مجھے جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے ان انبیاء کی اور اولیاء کی اور ان ائمہ کی اور اس پورے راستے کی جو انبیاء کی، نہیں، میں تو خود اپنے علم کے مطابق اپنے بلبوتے پہ اس راستے کو طے کر سکتا ہوں، اور جس پر آج جو ہے وہ دنیا کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اسی چیز کو، اب بلکہ پوری ہر زمانے کے اندر اسی طرح سے تھا، لیکن اب شاید زیادہ بڑھ گیا کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنے لگا ہے کہ ہم آزاد ہیں اور ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں ہر چیز کو، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور سے پوچھنے کی۔ تو خدا یہاں پہ کہتا ہے کہ خدا ہے کہ جس نے اس پورے سسٹم کو خلق کیا ہے۔ جب خدا نے خلق کیا ہے تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر اور کیا
خدا بہتر جانتا ہے کہ راستہ صحیح کون سا ہے کون سا غلط ہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ کون سا راستہ تمہیں جو ہے وہ ہدف تک پہنچائے گا، کون سا جو ہے راستہ گمراہ کر دے گا، اور کون سا راستہ جو تمہیں نابودی کی طرف لے جائے گا۔ بس انسان جو ہے جب ان تمام چیزوں پہ اعتقاد رکھے گا، جب اس کو اس چیز پر اگر وہ اعتقاد رکھ لے کہ خدا نے چونکہ خلق کیا ہے، اور خدا نے جو ہے اس کی جن تمام، وہ خدا جو تمام کمالات کا سرچشمہ ہے، جس کے لیے حمد ہے، جس کے لیے قدرت ہے، تمام چیزیں اس کے لیے ہیں، جب اس تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھے گا اور اس چیز کو کہ وہ علم رکھتا ہے، اس کی ہر چیز پر عالم ہے، تب اس کو ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا، تب اس کے اوپر ایمان جب رکھے گا تو اس کے اندر یہ شکوک و شبہات جو ہیں، جو بعض دفعہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتے کہ آخر یہ حکم اس طرح سے کیوں ہے، آخر یہ یوں کیوں نہیں ہوا، یہ یوں کیوں ہوا، ہماری زندگی کے اندر یہ مسائل کیوں پیش آ گئے، یا یہ قوانین جو اسلام کے ہیں حسن فرض کرنے کے خواتین کے لیے کچھ ہیں، مردوں کے لیے کچھ ہیں، تو یہ کیوں ہے، اس کے اندر ڈفرینس کیا ایک دفعہ بعض چیزوں کا ہم کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ، بعض چیزوں کا نہیں بتایا جاتا، اس کے شاید اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے کہ انسان کتنا زیادہ خدا پر اعتماد کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیتا ہے۔ تو اگر انسان کے اوپر کے اندر یہ اعتقاد آ جائے اور یہ بلیف آ جائے کہ جو کچھ بھی ہے وہ خدا نے مجھے جو ہے خلق کیا ہے، تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور بلکہ مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے، تب وہ کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ اس راستے کو طے کرے گا، اور اس کے اندر وہ شکوک و شبہات جو ہیں، جو انحرافات کا جو ہے وہ وسیلہ بنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے انسان جو ہے منحرف ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ بہت سارے کچھ سوالات کے جو ہیں یا وہ جوابات چونکہ نہیں دے پا رہے، اسی کہتے ہیں یہ سب غلط ہے، اور کوئی خدا نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، اور کوئی قیامت نہیں ہے، اور تمام جو ہے وہ ایک ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بہت آسانی سے ان تمام چیزوں کو رد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فلاں مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ جو ہے وہ ظاہری طور پر جو ایک فرق نظر آ رہا ہے، یہ تو جو ہے وہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ تو اتنی آسانی سے جو ہے وہ ایک چیز طے کی، وہ انسانی حقوق جس کو خود انسانوں نے اپنی طرف سے بنایا، اور پھر چونکہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے، وہ چونکہ سیٹ نہیں ہو رہا وہ والا مسئلہ، تو اس کا مطلب پورا جو بیس جو ہے بنیاد جو اس کو آپ نے گرا دیا، اور کہا کہ نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی قیامت ہے۔ لیکن اگر اس طرح سے خدا، اگر انسان جو ہے اس کا ایمان ہو جائے، محکم ہو جائے، تو ان تمام جو ہے شبہات کا انسان جواب دے سکتا ہے، اور اپنے محکم طریقے سے اس راستے پہ جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ الم یاتکم نبأ الذین کفروا، کیا تمہارے پاس جو ہے وہ خبر نہیں آئی، وہ اہم خبر، نبا کہتے ہیں اس خبر کو نہیں بلکہ اہم خبر نہیں آئی، کن لوگوں کی خبر، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا، تو کیا تمہارے پاس وہ خبر نہیں آئی؟ جن لوگوں نے پرانے زمانے میں جو ہے الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم، اور پھر انہوں نے چکھ لیا اپنے جو کیے، جو جیسے انہوں نے کیا تھا، اس اپنے اعتقادات کا مزہ بھی چکھ لیا، اپنے اس اعتقادات کے نتیجے میں جو اعمال انہوں نے کیے اس کا انہوں نے مزہ چکھ لیا، فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، اور ان کے لیے جو ہے سخت اور دردناک جو ہے وہ عذاب ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے دوبارہ سے جو کفر یعنی کیا ہے یہاں پہ، تمام ہم نے ان کو ہمارے پاس ہدایت آئی، اس چیز کی ناشکری پہ جالے کفر سے مراد ناشکری یہاں پہ، یعنی جو معرفت ہم نے دی اس کا جو انہوں نے قبول نہیں کی، اپنی عقلوں کے ذریعے سے اور اپنی ظاہری رسول اور ائمہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک حجت خاطی نہیں ہے کہ ان جو ہے وہ غور کرو، لیکن اس انسان نے کیا کیا، اپنی عقل پہ جو ہے کو استعمال نہیں کیا، اس کی جو ہے ناشکری کی، اور جو ہے وہ کفر اختیار کیا۔ جب کفر اختیار کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ جو ہے دنیا اور آخرت کی بدبختی ہوگی، کہ انسان جو ہے دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ ناکام رہے گا، اور آخرت کے اندر بھی۔ جس طرح سے فرض کریں کہ یہ انبیاء کا کام کیا ہوتا ہے، انبیاء جو ہے وہ آئے کیوں تھے؟ تاکہ انسان کو جو ہے اس پورے راستے کے اندر جو رہنمائی کرتے ہوئے جو آگے لے جائیں، لیکن انہوں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے تکذیب کر دی، انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ جیسے فرض کریں کہ کوئی ڈاکٹر ہو کہ جو ہے مریض کا جو علاج کرنا چاہے، اس کو جو ہے بتائے گا دیکھو تمہارا اس کی تشخیص دے مرض کی، اور کہے کہ تمہیں جو ہے اس طرح کی جو ہے بیماری لاحق ہے، اس کا جو ہے علاج یہ ہے، اس کی دوا یہ ہے، یا اس کے اندر جو ہے سرجری کی ضرورت ہے، اس کے اندر کیا، ہر وہ چیز جو ہے آپ کو بتا دی جائے، لیکن آپ کہیں کہ نہیں مجھے اس کام کو نہیں کرنا، گرچہ آپ سمجھ رہے ہو، انسان دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ شخص جو ہے مجھے میری ہدایت کرنا چاہتا ہے، وہ میرے بھلے کی بات کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کی تکذیب کر دیتا ہے کہ مجھے تمہاری بات پہ نہیں ماننا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ مریض جو ہے آہستہ آہستہ اس کا جو مرض جو ہے بڑھتا چلے جائے گا، اس کی بیماری بڑھتی چلی جائے گی، اس کی النس بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ وہ مر جائے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو ہے وہ چونکہ اس نے اپنی بات پر عمل کر رہا ہے، اور جو ہے اس کے ڈاکٹر کی بات نہیں مانی جو اس کو صحیح بات بتانا چاہ رہا تھا، تو اس کا جو ہے اس نے کوئی اپنے لیے کوئی بہت اچھا فیصلہ کہ نہیں، اس کو وہ اپنے اس کیے کا مزہ چکھ لے گا، یہ کافر بھی اپنے کیے کا مزہ چکھ لیں گے۔ اس کے اندر خدا کی طرف سے کچھ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خدا ان پر عذاب نازل کرے گا، نہیں، میں خود اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوں، ہم خدا کے اوپر کیوں ڈالیں کہ جو خدا عذاب نازل کرے گا؟ میں خود اپنے آپ کو جب
نابود کر دوں گا تو خدا یہاں پہ، خدا کے اوپر جو ہے اس کو بلیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. انسان جو ہے اس ایک راستے پہ، ایسے راستے پہ چلنا شروع کر دے اس کے اندر کھائی ہو اور اس کے اندر جا کے گر جائے، تو میں کہوں کہ جو ہے وہ فلان شخص نے جو ہے مجھے، اس قاضی نے جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ تم جو ہے کھائی میں گر جاؤ. نہیں، اس قاضی کا کیا تعلق ہے؟ اس فیصلہ کرنے والے کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو بتا دیا گیا کہ یہ راستہ ہے اور اس کے اندر جو چلے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اگر کوئی شخص زہر کھا لے اور مر جائے تو ہم جو ہے پھر بلیم کسی اور کو کر سکتے ہیں کہ وہ زہر بنانے والے نے زہر کیوں بنایا؟ نہیں، آپ نے اس کو کیوں کھایا؟ آپ نے اپنے اختیار سے اس کو کھایا، اس کا نتیجہ کہ انسان مر جائے. آپ نے جو ہے جب بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس گئے، اس کی بات کو نہیں مانا، اس کا نتیجہ کہ آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے اور صحیح نہ ہو اور ممکن انسان مر جائے. تو انسان پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو خدا نے، نہیں، خدا وہ انسان کیا ہے، فذاقوا وبال امر، خود یہ انسان اپنے کیے کا جو ہے، جو وبال جو اس نے پالی ہے اس کو خود مزہ جو ہے چکھ لے گا. جو مصیبت کو اس نے پالا ہے اس کو چکھ لے گا. میں خود اپنے آپ کو اس طرح سے بنا رہا ہوں، جب میں خود اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہوں تو مجھے اس کا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پھر وہ دردناک عذاب. عذاب کیا ہے؟ یہی چیز ہے کہ جو میں کر رہا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک عذاب، ایک انسان یہاں پہ ایک الگ چیز ہے اور پھر جو ہے جہنم ہے، اور ایک دن جو ہے انسان کو جہنم میں اس طرح سے ڈال دیا جائے گا. جبکہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود اس کے اعمال جو ہیں، جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اپنی جہنم اسی عمل سے بنا رہا ہے. جس کو بعض ہمارے پاس جو نصوص ملتی ہیں اس کے اندر کیا معلوم بتایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے فرض کر یتیم کا مال کھا لیتا ہے، تو یہ وہ نہ سمجھے کہ میں مال بہت اچھا، جو میرے تو فائدے ہو گئے اور جو اتنا مجھے پروفٹ ہو گیا. نہیں، وہ تم خود کہتا ہے کہ یہ در حقیقت وہ آگے جو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت جو ہے میں نے کوئی تیر مار لیا، اس کو بیوقوف بنا دیا اور وہ مال جو ہے وہ ہڑپ کر کے جو، تو خدا کہتے ہیں یہ آگے جو کھا رہا ہے. پھر قیامت کے آ کے جب اس کی آنکھیں کھلیں گی اور آخرت میں جب اس کی آنکھیں کھلیں گی اور وہ حجاب ہٹ جائیں گے تو دیکھے گا کہ واقعی وہ آگ ہے. لیکن یہ کس نے کیا ہے؟ خود وہ جو مال یتیم کو جس کو غاصبانہ اس نے جو کھا لیا، اس پہ جو قبضہ کر لیا، وہ خود آگ تھی. وہ نہیں سمجھ رہا تھا اس کو، اس نے کسی اور نے اس کو ایک چیز نہیں کی، وہ حقیقت ہی اس کی یہ تھی. ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ بہت ہمارے دنیا میں کام آنے والی اور آخرت میں کام آنے والی، دنیا کے لیے ہمارے لیے خوش بختی کا باعث ہوگی، جبکہ اس کی بدبختی کا باعث تھی. وہ چیز وہ تھی، وہ زہر تھا در حقیقت، جس کو انسان نہیں سمجھ رہا تھا. وہ آگ تھی جس کو انسان نہیں سمجھ رہا تھا. تو یہ انسان جو ہے وہ خود اپنے آپ کو اس طرح سے بناتا ہے، نہ کہ کوئی اور اس کو اس طرح سے. بس یہ قوانین ہے جو اس طرح سے رکھ دی گئے. یعنی دوبارہ سے اس کو میں تکرار کرنا چاہیے، قانون ہے کہ اگر کوئی شخص زہر کھائے گا یعنی تو اس زہر کی خاصیت یہ ہے کہ انسان مر جائے گا. صحیح، کسی اور کے فیصلے کی یہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ اس کا فیصلہ ہے. قاضی نے چونکہ فیصلہ کر دیا کہ اس کو زہر کھانے کے بعد مرنا ہے تو مرے گا. اگر قاضی یہ فیصلہ کر دے کہ نہیں، اس کو زہر کھانے کے بعد بھی زندہ رہنا چاہیے تو زندہ رہ جائے گا. نہیں، ایسا نہیں. یا اس کی ایک اور مثال یوں لے لیں کہ جس طرح چند دفعہ مثال شاید بعض لوگوں کے سامنے دی ہے کہ انسان کے ہاتھ میں جو ہے ایک کاغذ دے دیا جائے اور ایک قلم دے دیا جائے، کچھ مارکرز دے دیے جائیں اور اس سے کہا جائے کہ تم اپنی صورت بناؤ، خود اپنے آپ کو ڈرا کرو، اور تمہیں ایک خاص ٹائم لمٹ کے اندر یہ حق ہے کہ تم جس طرح اگر دیکھ رہے ہو کہ تمہاری صورت اچھی نہیں ہے تو اس کو جو ہے پاک کر کے، اس کو جو ہے وہ رب کر کے اس کو ایک نئی پکچر اپنی بنا سکتے ہو، بہتر بنا سکتے ہو. اور ایک ٹائم لمٹ کے بعد تم سے جو ہے وہ کاغذ اور پینسل لے لی جائے گی، پھر جو آخری جو پکچر ہوگی بس وہی تمہاری پکچر ہوگی. تو یہی انسان کی حقیقت ہے کہ انسان کو جو ہے دنیا کے اندر جو بھیجا گیا تو اس کے پاس تمام وسائل موجود ہیں کہ اپنے آپ کو بناؤ. اب اپنے آپ کو بنانا شروع کرتا ہے، دیکھتا ہے نہیں راستہ غلط ہو گیا یا میں نے کوئی غلط کام کر دیا، تو اس کے پاس جو ہے وہ اس کو اریزر دیا گیا ہے، اس سے اریز کر کے اپنی نئی پکچر بنا لو. پھر وہ توبہ کر لیتا ہے. وہ اریزر کیا، وہ توبہ ہے. انسان دوبارہ سے اس راستے پر آ جاتا ہے، پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو بناتا ہے، پھر اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے. پھر کہیں گناہ ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اب جو ہے وہ پکچر خراب ہو گئی اور وہ بدصورت ہو گئی، دوبارہ سے ٹائم ہے، اریز کر کے دوبارہ سے اچھا بنا لو، بہتر سے بہتر بنا لو. لیکن جب وہ ٹائم آ گیا اور وہ جب وقت آنے والا ہے، جو موت کا وقت ہے وہ آ گیا، اب وہ جو پیپر آپ سے لے لیا گیا. اب آخری جو پکچر ہے دیکھی جائے گی کہ ہاں اس پہ کیا بنا ہوا ہے. یہ وہ تمہاری حقیقت ہے کہ جو تم اپنے آپ کو اس طرح سے بنا کر لے کے گئے ہو، بس یہی ہے. نہ کہ یہ جو ہے کوئی قیامت کے اندر، آخرت کے اندر کچھ اور جو ہے تم کو نہیں. جو اگر آگ اپنے لیے تم نے اپنے لیے بنائی ہے تو آگ ہوگی، اگر تم نے اپنی اچھی صورت بنائی تو اچھی صورت ہوگی. جو کچھ بھی تم نے اپنے لیے بنایا ہے یہ وہی وہاں پہ آ کے سامنے آ جائے گا. بس فرق یہ، وہاں پہ ہماری آنکھیں کھل جائیں گے، ہم اس کو دیکھ لیں گے جس چیز کو یہاں پہ انسان نہیں دیکھ پا رہا. تو فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی یا انسان، تم کو نہیں معلوم کہ کافروں کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی ایسا تو نہیں کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس راستے کا انجام کیا ہونے والا ہے، تم کو سب معلوم ہے. تمہیں ہم نے خبر دے دی ہے، انبیاء نے آ کے بتا دیا ہے، اس قرآن نے آ کے تم کو بتا دیا ہے، سب کچھ تم کو بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو جن لوگوں نے یہ اس راستے میں کفر اختیار کیا تھا اور ہماری پیغمبروں کو جھٹلا دیا تھا، ان کی تکذیب کی تھی، ان کا وبال امر جو ہے وہ انہوں نے دنیا میں بھی دیکھ لیا ہے، ان پہ عذاب نازل ہوا، یا ان کی دنیا زندگی جو ہے، فقط یہ نہیں کہ آسمان سے جو پتھر نازل ہو جائیں تو ہم کہیں عذاب نازل ہوا، فقط یہ نہیں کہ جو ہے وہ آگ لگ جائے کہیں پہ، طوفان آ جائے جس طرح سے نوح کی قوم میں ہوا یا
حضرت موسیٰ کی قوم میں جو غرق ہو گئے، اس طرح یہ عذاب ہے تو ہم کہیں کہ ہاں یہ عذاب ہے، دنیاوی عذاب نہیں، بلکہ یہ جو ظلم ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو بربادی ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، جو فساد معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جس طرح کا برا سلوک اور جو اخلاقی اور اس طرح کی تمام برائیوں کو جو ہے دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کے اپنے کیے ہوئے کی جو ہے وبال امر ہے، جس کو انسان چکھ رہا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کام کو انجام دے رہا ہے، اس طرح سے اس نے اپنے بنائے ہوئے قوانین کو اس طرح سے بناتا ہے، غلط قوانین کو بناتا ہے، اور ان قوانین حق کو جو کہ میچ کرتے ہیں اس کے مقصد کے ساتھ، اس دنیا کے اس پوری کائنات کے ساتھ، اس کو چھوڑ کر اپنے قوانین بناتا ہے، غلط قوانین، اور اس پہ چلنا چاہتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے، جب تم جھٹلا دو گے خدا کو اور اس کی ہدایت کو جھٹلا دو گے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فذاقوا، پھر آپ چکھ لو، فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھ لیا۔ کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس سے پہلے ہو چکا ہے، اور تم دیکھ چکے ہو کہ تاریخ کے اندر کس طرح سے ہوا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اس طرح سے اپنے آپ کو نئے آنے والے لوگ جو ہیں پھر وہی کام کرتے ہیں۔ یہ جو حکمران ہیں مثلا دیکھ رہے ہیں کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے ظلم کیا ان کا نتیجہ کیا ہوا، لیکن پھر بھی وہی کام کرتے ہیں۔ وہ وبال امر کو جو دیکھ، بس اس چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ دلاتا ہے خدا کہ غور کرو، خبر تمہارے پاس آ چکی ہے، ایسا نہیں کہ تم جو ہے وہ جہالت کے اندر ہو، ایسا نہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، بلکہ تمہیں بتایا جا چکا ہے، نبا آ چکی ہے، اور اس وبال امر کو بھی تم دیکھ چکے ہو۔ تو میرے خیال میں یہاں تک کافی ہے، اس کے بعد جو ہے اگلی آیت کا انشاءاللہ کل سے کنٹینیو کریں گے، اگر خدا نے توفیق دی۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ کی خدمت